بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متعلق ہمارے مسائل جاری ہیں اور قسط وار طریقے سے دروس کا سلسلہ جاری ہے، تو چند مسائل آج انشاءاللہ بیان ہوں گے قربانی کے متعلق۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے میں فقیر، نادار اور مستحق لوگ زیادہ ہیں تو پھر ایسا جانور خریدیں کہ جس میں گوشت زیادہ ہو، تاکہ بالکل کٹا خرید لیں، اس میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، تاکہ سارے محلے والے فقراء اور غریب لوگ جو ہیں وہ پیٹ بھر کر گوشت کھا سکیں۔ اور اگر محلے میں زیادہ فقراء موجود نہیں ہیں، سارے صاحب استطاعت لوگ ہیں، تو پھر خوبصورت گوشت والا اور پیارے عمدہ گوشت والا جو جانور ہوتا ہے وہ ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور اونٹ ہو، اونٹنی ہو، اس میں جو عمر کا اعتبار ہوگا وہ 5 سال ہوگا، یعنی کم از کم ان کی عمر 5 سال ہو تو قربانی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ گائے، بھینس، بیل، یہ جو چیزیں ہیں ان میں 2 سال عمر کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ منڈی میں سے جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو بیپاری آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اس نے 2 دانت تو ابھی گرائے نہیں ہیں، یہ دوندا تو نہیں ہوا ابھی، لیکن 2 سال عمر پوری ہو چکی ہے، تو بیپاری کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ چاہے قسم کھا کر بھی کہے کہ 2 سال اس کی عمر پوری ہو گئی ہے، تو اس کی بات مان کر جانور کو لے کر نہیں آنا، بلکہ آپ کو یقین ہو، آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، کسی حویلی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ جانور کی 2 سال عمر پوری ہو گئی ہے، اگرچہ اس نے دانت نہ بھی گرائے ہوں تو پھر وہ جانور کرنا جائز ہے، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں۔ البتہ جو جانور میں اعتبار ہے وہ عمر کا اعتبار ہے، دانتوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو 2 سال کی عمر سے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن دانت وغیرہ گراتے نہیں، ایک یہ بھی بات سمجھ لیں۔ اور اسی طریقے سے بکرا بکری میں عمر کا 1 سال کا اعتبار ہوگا، اگر 1 سال مکمل عمر ہو جائے یا پھر وہ 2 دانت گرا لے، جو 2 دانت گراتے ہیں وہ 1 سال کی عمر کے بعد ہی گراتے ہیں، تو وہ بھی قربانی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ البتہ دمبا، چھترا، بھیڑ وغیرہ اس طرح کے جو جانور ہیں وہ کم از کم ان کی عمر 6 ماہ ہو، لیکن ایسا جانور کہ جس کی عمر 6 ماہ ہو، بھیڑ، دمبا، چھترا وغیرہ، لیکن اگر وہ 1 سال کی عمر والے جانوروں میں کھڑے کر دیے جائیں تو وہ بھی انہی جیسے لگیں، یعنی پہچانا نہ جائے، دیکھنے میں اتنا وہ فربا ہو، موٹا تازہ ہو کہ یوں ہی لگے کہ جیسے اس کی بھی عمر 1 سال ہی ہے۔ البتہ اگر 6 مہینوں سے کم عمر ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عمر کے اعتبار سے جو مسائل تھے وہ بھی سمجھیں۔ اور اسی طریقے سے جانوروں کا اعضاء کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تم قربانی کا جانور دیکھو تو اس کے آنکھ، اس کے کان وغیرہ خوب اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر لو، اگر اس کے کان یا آنکھ وغیرہ خراب ہیں تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے نہ لو۔ تو اب اعضاء کے اعتبار سے چند مسائل بھی سماعت فرما لیں۔ جس جانور کا ایک یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں اور اس کا جو بیچ والا گدا ہے وہ بھی نکل جائے، یعنی سینگ جڑ سے نکل جائے اور بیچ والا جو گدا ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے، جس طرح میں کل کہہ رہا تھا کہ ایسا جانور جو ہوتا ہے پھر اس کے زخم کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے دماغ تک جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا جو بیچ والا گدا ہے وہ باقی ہے تو پھر قربانی کرنا جائز۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جانور ہو کہ پیدائشی طور پر اس کے سینگ ہی نہیں ہے، کونا،
بکرے بھی ہوتے ہیں، یہ جو راجن پوری بکرے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے گائے وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، البتہ جو سینگ والا جانور ہے اس کی قربانی کرنا افضل ہوتا ہے، یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیں۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کا ایک یا دونوں سینگوں کا خول اتر جائے، اوپر والا جو خول ہوتا ہے، خول کے اترنے کے ساتھ کچھ بھی قباحت نہیں آتی، قربانی کرنا جائز ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ مجنوں، پاگل، دیوانے ہو جاتے ہیں، ایسے جانور بھی ہو جاتے ہیں، جانور بھی پاگل ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے جانوروں کو۔ اگر جانور اس قدر مجنوں ہو جائے، اس قدر پاگل ہو جائے کہ اس کو ہوش حواس ہی نہ رہے اور وہ چارہ کھانے کے قابل بھی نہ رہے، اتنا وہ پاگل ہو چکا ہے کہ اس کو چارہ کھانے کی خبر بھی نہیں رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ پاگل پن اس کو لاحق ہوا ہے لیکن چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو پھر قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ایسے ہی ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے پیدائشی طور پر دونوں کان ہی نہیں ہیں۔ ایک تو ہے نا، وہ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ، مندرا، اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، اس کی نسل ہی ایسی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، وہ کانوں میں سے سنتا ہے باقاعدہ۔ ایسے جانور کی تو قربانی بالکل جائز ہے، لیکن ایسا جانور کہ جس کے کان ہی نہ ہو، سرے سے کان پیدا ہی نہیں ہوئے اس کی ماں کے پیٹ سے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کان وغیرہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹ جائے، یعنی کان جو ہے تیسرے حصے سے زیادہ کٹ جائیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر تیسرے حصے سے کم ہو تو پھر قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسا جانور کہ جو بالکل اندھا ہو جائے، اس کو نظر ہی نہ آئے، یا اس کی آنکھ میں چوٹ لگ جائے کہ اس کی بالکل نظر ہی غائب ہو جائے، کانا ہو جائے، یا پھر اسی طریقے سے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ لیکن پیدائشی طور پر اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جو بینگا دیکھتا ہے، جس طرح انسانوں میں بھی بعض انسان ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جس جانور کی ناک کٹ جائے، بالکل ختم ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں۔